بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، آج تک تقلید کو ناجائز، حرام اور گناہ کہتے رہے ہیں، اور تقلید کرنے والوں کو بدعتی، گمراہ، بے دین کہتے رہے ہیں۔ آج وہی غیر مقلدین انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے اور اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ آج کے اس دور کے اندر اگر بے راہ روی سے اور گمراہی سے بچنے کا کوئی واحد ذریعہ ہے تو وہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ میرا موقف نہیں ہے، ان کے بہت بڑے عالم دین مفتی مقصود الحسن فیضی صاحب ہیں، جن کا تعلق سعودی عرب سے ہے، خود اہل حدیث ہیں، غیر مقلد ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران ایک سوال کے جواب میں یہ کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور کے اندر اگر بے راہ روی سے، گمراہی سے بچنے کا کوئی واحد ذریعہ ہے تو وہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا ہے۔ یہ آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جی، اگلا سوال ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی آواز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی افراط و تفریط کا شکار ہیں آج کل۔ پہلے یعنی تقلید کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، اس کے بعد آزاد رائے اگر اتنی قائم کر لی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ جب آزاد رائے اتنی زیادہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی تو بہتر ہے کہ اس سے کہ آدمی چار مذہبوں میں سے کوئی کسی کی تقلید کر لے۔ جو کچھ علامہ مرحوم نے کہا ہے میں اس سے 100% متفق ہوں، رحمہ اللہ جو کہا ہے 100% سے متفق ہوں۔ جی، کوئی کسی کو پسند ہو یا پسند نہ ہو، آج کل جو ہے ہر آدمی اردو پڑھ کر کے، اور صورتحال یہاں ہوتی ہے کہ علماء کے ساتھ بے ادبی اور ان کی بے عزتی کرنا شروع کر، ان کے اوپر آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ناظرین، کہتے ہیں جادو وہ جو خود سر چڑھ کے بولے۔ یہ غیر مقلدین حضرات ہیں جو آج یہ ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر اگر بے راہ روی سے، گمراہی سے بچنے کا کوئی واحد ذریعہ ہے تو وہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، تقلید کہتے کسے ہیں اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، مختصراً میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی عامی شخص کا غیر منصوص مسائل کے اندر کسی فقیہ، کسی مجتہد، کسی امام کی بتائی ہوئی تعبیر و تشریح پر اعتماد کر کے اس پہ عمل پیرا ہونا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، قرآن و حدیث کے بہت سارے مسائل وہ ہیں جن کے اندر ابہام ہوتا ہے، اخفاء ہوتا ہے، اجمال ہوتا ہے، جو بظاہر متعارض نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب ان مسائل کے اندر تو ہم اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی تعبیر و تشریح پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ حضرات جو غیر مقلدین ہیں ان کے ہاں دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ اپنی عقل پہ، اپنے فہم پہ، اپنی بصیرت پہ اور اپنے علم پہ اعتماد کر کے خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہاں قرآن و حدیث سے مراد یہ ہے، تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ یا پھر اپنے سے ایک بڑے کسی عالم کے پاس جاتے ہیں اور اس کی بتائی ہوئی تعبیر و تشریح پر اعتماد کر کے پھر وہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کسی اپنے سے بڑے عالم کے پاس جاتے ہیں اور اس کی بتائی ہوئی تعبیر و تشریح پر اعتماد کر کے پھر عمل کرتے ہیں تو اسے ہی تو تقلید کہتے ہیں۔ یہ کام ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ آج کے اس دور کے کسی چھوٹے سے عالم کی بتائی ہوئی تعبیر و تشریح پر اعتماد کر کے پھر عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن ہم سراج الامہ، امام الائمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے شاگرد ہیں، جنہوں نے علم دین حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان سے حاصل کیا ہے، ہم ان کی بتائی ہوئی تعبیر و تشریح پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ ہم میں اور ان میں بہت بڑا واضح فرق ہے۔ اور دوسری بات یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، یعنی کسی کی بات پر، اس کی بتائی ہوئی تعبیر و تشریح پر اعتماد نہیں کرتے، ہم قرآن و حدیث پر ڈائریکٹ عمل کرتے ہیں۔ ان کے سامنے اگر کوئی حدیث پڑھی جائے تو فوراً کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ تو پوچھا جائے کہ جناب
اس حدیث کو ضعیف کس نے قرار دیا ہے؟ تو فوراً کہتے ہیں ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ گویا حدیث کے معاملے میں اس کی سند ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ ناصر الدین البانی کی تقلید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اگر کسی حدیث کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے تو فوراً سارے غیر مقلدین اہل حدیث کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ وہ اگر کسی حدیث کے حوالے سے کہہ دیتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے تو سارے غیر مقلدین کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو گویا تقلید وہ بھی کر رہے ہیں، تقلید ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ بخت اپنا اپنا ہے۔ وہ تقلید کر رہے ہیں ان حضرات کی جو گوگل پر اعتماد کرتے ہیں اور جنہوں نے سارا علم گوگل سے حاصل کیا ہے، اور ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں جنہوں نے سارا علم صحابہ کرام علیہم رضوان سے حاصل کیا ہے۔